وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، بدانشی ماں و بہنوں، نوجوان، ہم عمر اور نوجوان بچوں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگ 8واں روزہ مکمل کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، جس طرح تم نے مجھے یہ 8واں روزہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دی ہے، اے الہ العالمین تو ہمیں مکمل یہ رمضان مبارک کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ تو ہمیں نصیب عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، میں نے گزشتہ جمعہ جو رمضان کی کچھ ابتدائی باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج میں جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں ایک حدیث قدسی کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہیں سے میں شروع کرنا آپ سے سمجھتا ہوں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کا بدلہ دوں گا، جس نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اور قدسی کی تعریف میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متعین کیا، حالانکہ نماز بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن اور عبادت کے سلسلے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے انعام سے نوازوں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نمازوں میں ریا پیدا ہو سکتی ہے، ہم زکات دیتے ہیں، ہماری زکات دینے میں ریا پیدا ہو سکتی ہے، ہم حج کرتے ہیں، حج
لیکن اگر کوئی انسان کسی معاملے کے لیے کوئی بات ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، ایک انسان صرف اللہ کے لیے اس بھائی کو دل سے معاف کر دیا تو یقین مانیے کہ اس کی بھی نیکی اللہ کے پاس کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کوئی انسان آج سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس لیے وہ نیکی ہے اگر عمل و اصلح، کہ جو آدمی دین کے لیے، اصلاح کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی معاشرے کے اندر، کوئی گاؤں کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہے، برائی عام ہے، زناکاری عام ہے، سود خوری عام ہے، تو طرح طرح کی جتنی برائیاں ہیں وہ عام ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مخلص بندہ ہے، جو اس بیماری کو، اس فتنے کو، اس برائیوں کو وہ اپنے کام، اپنے معاشرے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو مٹانا چاہتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو یقین مانیے کہ اس آدمی کا بھی اللہ کے پاس کیا ہے؟ بے حساب عاجز ہوگا۔ تو پتا کیا چلا کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے بلا وضو شریف کے، اسے کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذر نہیں، تمام چیزوں سے وہ ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بے حساب عاجز دیتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اگر آپس میں کسی معاملے کی لڑائی ہو گئی ہو تو اسے اللہ کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کرتا ہے؟ بے حساب عاجز دیتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو دین کا کام کرتا ہے، جو ایک اللہ کی وحدانیت کو بیدار کرنے کے لیے، جلانے کے لیے گاؤں معاشرے کے اندر وہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی دعوت کرتے ہیں، اللہ کی دعوت کو پھیلاتے ہیں، تو یقین مانیے اس کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے حساب ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہاں اگر تندرست ہو تو بلا عذر کے یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو نصیب ہوا ہے، آپ قطعی طور پر اس رمضان مبارک کے مہینے کو آپ نہ چھوڑیں، کوئی بھی روزے کو آپ بلا عذر شریف کے نہ چھوڑیں۔ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ارشاد فرماتا ہے کہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وعدے کا خلافی کرے، یہ کبھی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس رمضان مبارک کے فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی عبادت روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس مہینے میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، ان عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آج الحمدللہ دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ آج وہاں روزہ آج ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ نہ جانے اس مہینے میں ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنی نہیں کی ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے کہ اتنی فضیلت، اتنی برکت، اتنی رحمت والا مہینہ پا کر کے ہم نے اس کی قدر و منزلت کی، ہم نے اس کی قدر کی ہے یا نہیں کی، وہ اللہ کو نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ نے نہیں بھی کیا ہے آپ نہ دیں، لیکن آج عزم مسلم کریں، پکا ارادہ کریں کہ چلو ٹھیک ہے، آج دن ہم سے کیسے گزری نہیں مانو، اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آج سے لے کر کے جو 22 دن 22 روزے جو باقی ہے، اللہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے عہد کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اچھا عہد کریں گے، اچھی نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے گا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں روزہ کے ساتھ ساتھ ليلة القدر کے ساتھ ليلة القيام کے ساتھ ساتھ ایک عبادت یہی ہے جو ہمیں سبق سے ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن۔ تلاوت القرآن ہم اس مہینے میں دیکھیں، ہمارے تو 11 مہینے یوں ہی گزر جاتے ہیں، چھوٹے سے بڑا نوکری، کھانا پینا، بیوی بال بچے، اسی کی پرورش میں ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آپ کو نصیب ہوا ہے، کم از کم یہ مہینے میں ہم کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کریں، کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کریں۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اگر آپ حدیث وغیرہ یا صحابہ کی زندگی وغیرہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے کو کیسے گزارتے تھے، کیسے گزارتے تھے۔ میں تھوڑا سا ایک یہ بیان کر کے میں آپ نے
واقعہ کو لے کر کے یہ جو یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا تھا، ہمارے سلف ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کی معیار کیا ہوتی تھی، وہ کس طرح دن اور رات کو گزارتے تھے کہ كان السلف اذا صاموا جلسوا في المسجد، کیا کرتے تھے اپنے آپ کو، جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو وہ اپنے آپ کو مسجد میں قید ہو جاتے تھے، مسجد میں قید ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت صرف اور صرف رمضان مبارک میں ہی کرے، ایسا نہیں ہے. ہم عام دنوں میں بھی ہم اپنے خاص بنا لے، عادت بنا لے کہ ہمیں اتنا سما حاصل ہمیں تلاوت کرنی ہے، اتنا سما ہم تلاوت کرنی ہے، یہ معیار بنا لے. یعنی یہ نہ حافظ کرے کہ بس رمضان مبارک کے مہینے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، بس رمضان مبارک کا مہینہ ختم، تلاوت قرآن سے ہماری رشتہ ختم، نماز سے ہماری رشتہ ختم، ہماری تمام نیک اعمال سے رشتہ ختم، یہ نہ کرے. بلکہ عام دنوں میں بھی آپ اپنا یہ بنا لے کہ ہم کو ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ ہمیں حاصل کرنی ہے. اور جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو اللہ تعالیٰ میسر کر دے، نصیب عطا کر دے، اس کا کثرت سے بات ہے. اور صحابہ جو مجلس میں مسجد میں جو بند ہوا کرتے تھے کیا کرتے تھے، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةُ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وہ مسجد میں بند ہو جاتے تھے اور کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. دنیا پر یہ آج یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں کل ہمیں آنے والا رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو. یہ فضیلت والا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق ملے یا نہ ملے، یہ کس کو معلوم ہے. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مہینہ نصیب ہو جاتی تھی تو کثرت سے تلاوت کلام اللہ کیا کرتے تھے اور مسجد میں وہ لوگ قید ہو جاتے تھے، بند ہو جاتے تھے. ہمارے اسلاف یہی کرتے تھے. میرے بھائیوں، آپ بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو اسلاف کی طرح ہو جائیں گے، لیکن ہم ان کی طرح بن سکتے ہیں، ان کے سفر میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. عام دنوں میں ہم تو زندگی کے لیے گزارتے تھے، کم از کم یہ رمضان مبارک کا مہینہ تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہم گزارنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت کلام اللہ کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ یہی کرنے والے بندوں کو شمار کر دے اور آپ کو کامیاب اور کامیابی میں چلنے والے ایک انسان بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے اس مہینے میں اللہ کی کلام کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اگر ہم اس مہینے میں اگر روزے بھی رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کلام اللہ کی بھی اگر تلاوت کریں گے تو دونوں چیزیں اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. کیا کہے گا؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے رب منعه الطعام والشهوة فشفعني فيه. تو کیا کہے گا روزے کا؟ یا اللہ، اے میرے پروردگار، یہ وہ آدمی ہے جو گھر میں طرح طرح کے کھانے موجود تھے، طرح طرح کے آئٹمس موجود تھے، اے اللہ، لیکن اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی. یہ صرف اور صرف تیرے روزے کو رکھنے کے لیے اپنے کھانے کو چھوڑ دیا. والشہوہ، یہاں تک کہ اپنے بیوی سے، ہم مستری سے بھی یہ روزے لے جاتا دیا، روک دیا ہے. اے اللہ نے صرف اور صرف تیرے روزے کو رکھنے کے لیے کھانا پینا، اپنے بیوی سے شہوت نفسانی خواہشات کو پوری کرنا، یہ تمام چیزوں کو کیا کر دیا تھا، کر دیا تھا. یہ اللہ سے سفارش کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، اس وقت تک اللہ سے سفارش کرے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول نہ کرے. اللہ اکبر. اتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے، ہم کیوں نہ اس روزے کی مطابق سے احترام کریں. دوسرا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور اس روزے دار کے جو روزے کی حالت میں کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان کے لیے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کثرت سے قرآن کو پڑھنے والے انسان کے لیے سفارش کرے گا، کہے گا منعته النوم باللیل. اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے سے اس کے لیے نیند کو میں نے اس کے لیے حرام کرا دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے بھاگ آتا ہے، جو آدمی جہنم سے بھاگ آتا ہے، اس کی نیند
رات میں اٹھ کر کے دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں اٹھ کر کے کیا کرتے ہیں وہ کثرت سے تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں، تو وہ روزہ وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اللہ اس کے لیے تو سنا حلال تھا، لیکن صرف اور صرف تیرے رضامندی چاہنے کے لیے، تیرا رضامندی کے لیے اللہ اس نے نیند کو حرام کر کے پوری رات تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا، اے اللہ تو اس کی گناہوں کو تو معاف کر دے اور اس کی گناہوں کو معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جب اس وقت تک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کرتا رہے گا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی سفارش کو قبول نہ کر لے تب تک اللہ کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہمارے لیے کی ہے اور اتنا بڑا ہمارے لیے فضیلت کا معنی بھی آ چکا ہے کہ میرے بھائیو ہم ضرور بھی ضرور روزہ بھی رکھیں، ساتھ ہی ساتھ ہم کثرت سے اس مہینے میں اس کثرت سے اس مہینے میں کلام اللہ کی ہم تلاوت بھی کریں۔ میرے بھائیو اس کی پڑھنے کی نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب رکھی۔ مان لیجیے ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ اگر کوئی آدمی صرف اور صرف ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کیا ہے قرآن کے اندر جو سب سے پہلا لفظ شروع ہوتا ہے الف سے شروع ہوتا ہے، یہ حرف من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر کوئی آدمی یہ حرف پڑھتا ہے تو فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکی ادا کرتا ہے، ایک نیکی ادا کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور اس نے ایک نیکی کی مثال 10 نیکی کی برابر ہے، کتنے نیکی کے برابر؟ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کیا ہے حرف ہے، بلکہ ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ اکبر، ایک الف اور لام اور میم کے جو 3 حرف ہوئے وہ کہ ہمارے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 حرف کو مہیا کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان 2 صفحہ پڑھے، 3 صفحہ پڑھے، 1 جز پڑھے، 2 جز پڑھے، اس کی نیکیاں کتنی کوئی آسمان نہیں کر سکتی، آپ ریکارڈ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادا کرے گا۔ اللہ تبارک تو میرے بھائیو ہم ضرور روزے بھی رکھیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے اس مہینے میں ہم تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کلام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو آج کے اس خطبے میں بتانا چاہتا ہوں، جو خصوصاً عام خطبے میں کرنا چاہیے اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ دعا و استغفار، دعا و استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعدد سورتوں میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ یہ آیت کس کی نسبت ہے؟ یہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بات نہیں کہتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کی بات ہے۔ یہ محاکم کر رہا اللہ پتا کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تم اللہ کے ذات میں تم کثرت سے استغفار کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بہت ہی غفار ہے اور رحیم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرے بھائیوں اس مہینے میں ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہم انسان ہیں، انسان گناہوں سے جڑا ہوا رہتا ہے، کوئی بھی انسان دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، یا ہم کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم یہ غلط کرتے ہیں، اگر ہماری یہ سوچ ہے وہ انسان 5 وقت کا نمازی ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا تب بھی ہم غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
लेकिन वो नबी का किस्सा याद कर लीजिए जिस नबी का अगले पिछले तमाम गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया था, माफ कर दिया। तमाम गुनाह को अल्लाह तआला ने माफ कर दिया था। लेकिन वो नबी दिल में कि किसी हदीस में 70 है या किसी हदीस में उससे भी ज्यादा है, 70 बार अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। क्यों? इस वजह से कि कहीं अल्लाह हमसे कोई दुख ना करे, कोई पूछ ना ले तो कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। हालांकि उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अब हमारा रास्ता क्या होना चाहिए? हम तो चलते उठते उठते बैठते हमसे खता हो जाती है, गलती हो जाती है। हमें बाहर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इस महीने में तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये रोज़ेदार की हालत में 3 ऐसे लोग हैं जिनकी गुनाह अल्लाह तबारक जिनकी इस्तिग़फ़ार अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है। आप जो भी मांगिए, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मुराद जो अल्लाह से पुकारता है, जो मांगता है, उसकी मांग को अल्लाह तबारक व तआला वापस नहीं करता, बल्कि जो मांगता है उस मांग को पूरी करता है, कभी दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला। और कौन कौन से लोग हैं? वो ये है अगर कोई बात अगर अपने औलाद के लिए दुआ करता है, कोई बात हर शख्स तो बात नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, अगर वो जिम्मेदार जो अपने औलाद के हक में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तो हर बाप को चाहिए कि अपने औलाद के हक में दुआ करे। क्या दुआ करे? दुनिया की कामयाबी की दुआ करे, आखिरत की कामयाबी की दुआ करे, दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ करे, बच्चे को दीन में चलने और गलत चीजों से बचने की दुआ करे। हर बाप का फर्ज बनता है कि अपने औलाद के हक में हमेशा दुआ करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला अपने माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए दुआ करता है उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता है। दूसरा, दावतुल मुसाफिर, अगर कोई आदमी सफर के हालत में होता है और उस सफर के हालत में अगर वो इंसान जो अपने हक में हो, अपने औलाद के हक में, अपने बीवी बच्चों के हक में हो, अगर वो दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला जरूर कबूल अता फरमाता है। और तीसरा जो है वह दावतुस साइम, जो आज की इस खुतबे से रिलेटेड है। एक रोजा रखा हुआ है, कैसा है, मस्जिद में बैठे हुए हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमसे वो गलती हो गई, वो गलती हो गई, वो गलती हो गई। अल्लाह हम गुनहगार आदमी हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ करवा दे। अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला बहुत जरूर फरमाता है, जरूर अल्लाह फरमाता है। तो हमें चाहिए कि इस महीने में भी कसरत से हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करें। खुसूसन जिस वक्त हम इफ्तारी के सामान को लेकर के बैठे हुए होते हैं, तो आज देखते मस्जिदों में इफ्तारी लगी रहती है और हम मस्जिदों में आपको दुआ करते हैं। हालांकि दुआ कहीं भी करिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा, लेकिन उस टाइम में जो इफ्तारी का वक्त होता है, आप इफ्तारी के सामने में आप बैठे और वहां पर आप दुआ करें, ये सही तरीका है। इफ्तारी के सामने आप बैठे और बैठने के बाद आप उस इफ्तारी को अपने हाथ से आप डाल कर कहते हैं, ये सामान यहाँ हटाते हैं, ये सामान यहाँ हटाते हैं, आपका दिल कितना खुश हो रहा होता है, कितना खुश होता है। और उस हालत में अगर कोई इंसान दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको दुआ को कबूल फरमाता है। और वो वक्त बहुत ही अहमियत का वक्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को दिखाता है कि फरिश्ते देख मेरे बंदों को, तूने कहा था कि तुम ऐसे इंसान को क्यों पैदा करने जा रहा है जो दुनिया के अंदर जा करके ये रसीदुल कबीर एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे। तो देख ले मेरे बंदे को, मेरा ऑर्डर का इंतजार कर रहा है, सामने खाना हासिल करे, तरह तरह के आइटम्स
بھی ہوا چاہتا ہے، بل زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ باتیں اور آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہوں گا، بس جو جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس روزے کی قدر و قیمت کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار اور ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم حضرات، جو اس مہینے میں اور ایک عمل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مختصر طور پہ میں 2 منٹ میں ختم کروں گا اور 12 ماہ تک ختم کروں گا، وہ یہ ہے وہ صدقہ۔ صدقہ یہ ایک عمل ہے جو ہمارے لیے عام دنوں میں کرنا چاہیے اور خصوصاً اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خیر میں ہاتھ زیادہ بڑھانے والے کوئی انسان نہیں تھے۔ خیر میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے کون تھے؟ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، عام دنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے خیر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کیسی ہو جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خیر کے کاموں میں دعا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، کہا ہے کہ میں وہی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز، ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہر معاملے میں، چاہے وہ روزے کے تعلق سے ہو یا قیام اللہ کے تعلق سے ہو یا تلاوت کلام اللہ کے تعلق سے ہو یا پھر ذکر اذکار کے تعلق سے ہو، توبہ استغفار کے تعلق سے ہو، صدقہ و خیرات کے تعلق سے ہو، بالکل ہواؤں سے بھی تیز بڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدقہ ہمیں ہر مہینے میں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا کہتی ہے وَصَدَقَةٌ بُرْهَانٌ، اس مہینے میں صدقہ تو ہمارے لیے کہ ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم کثرت سے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اس لیے کہ یہ صدقہ ہمارے لیے قیامت میں برہان بنے گی، قریب بنے گی، کس کی؟ جنت کی قریب بنے گی ہمارے۔ تو ہم کیا کریں؟ عام دن میں ہم 100 روپیہ خرچے کرتے تھے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کو ہم دینے کی کوشش کریں، جو مستحقین ہیں، جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، اس کو ہم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بھی اگر آپ صدقہ و خیرات بھی کریں گے تو جس طرح اور نیکیوں میں جو آپ کو نیکی دی جائے گی ہر عمل میں، ٹھیک اسی طرح خدا ہو اس عمل میں بھی اگر آپ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بے حساب اجر سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ العالمین، تو ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی عبادت جو ٹوٹے انداز میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری اس عبادت کو قبول عطا فرمائے، ہماری اس نماز کو، روزے کو، زکات کو، صدقہ کو، خیرات کو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے تمام انسانیت کے لیے جنت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عالمین، جو بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے۔ جو بھائی نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، اس کے دل میں خلوص للہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو بھائی گزر چکے ہیں ان سے جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام